اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم طلباء السلام علیکم، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور ٹاپک کا نام آج کا ہے ہمارے پاس شیپ آف دا ارتھ اینڈ دا ہولی قرآن، یعنی زمین کی شکل، جس زمین پہ ہم رہتے ہیں اس کی شکل کے بارے میں سائنس کیا کہہ رہا ہے یا کہہ رہی ہے، یا سائنس نے ہمیں کیا بتایا ہے اور کب بتایا ہے وغیرہ وغیرہ، اور قرآن اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے یا کون سی حقیقت قرآن میں اس کے متعلق 1450 سال پیچھے تقریباً آئی ہے۔ تو آج اس کا جائزہ لینے جا رہے ہیں، چونکہ ہم اس زمین پر رہتے ہیں اور قرآن میں کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے زمین بنائی انسانوں کے لیے وغیرہ وغیرہ، بہت سی چیزیں آئی ہیں۔ تو اب اس کی حقیقت کو دیکھتے ہیں کہ زمین کی شکل اصل میں ہے کس طرح، اور سائنس نے یہ کب پروو کیا ہے، اور اسی طرح قرآن اس کے بارے میں ہمیں کیا بتاتا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ شیپ آف دا ارتھ اینڈ دا ہولی قرآن، یعنی زمین کی شکل اور قرآن کا نظریہ، قرآن کی حقیقت۔ یعنی سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں، ہمارے پاس پرانی جو اولڈ تھیوری تھی، اولڈ تھیوری ہمارے پاس یہ تھی، یعنی پہلے زمانے کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ زمین فلیٹ ہے۔ فلیٹ سے مراد چپٹی جس کو ہم کہتے ہیں، بالکل فلیٹ، جس کے کنارے ہوں سائیڈ پہ، اور اسی ڈر سے وہ لوگ دور دراز کا پیدل ہی سفر تھا یا سواریاں جو بھی تھی، وہ سفر کرنے سے ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ زمین کا کنارہ ختم ہو جائے اور ہم دوسری طرف سے نیچے گر جائیں۔ یہ پرانے زمانے لوگوں کا وہ کیا تھا، نظریہ تھا۔ لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے جو وقت گزرتا ہے، آبادی بڑھتی ہے، کچھ دماغ، سوچنے سمجھنے والے دماغ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیدا کرتے ہیں، تو انہی میں سے پھر ہمارے پاس 1577 میں ہمارے پاس ایک جیولوجسٹ آئے، زمین کے بارے میں جو معلومات رکھتے ہیں، وہ زمین کا علم، اس کی شکل، اس کا آگے پیچھے ہو، جو بھی ان کے معاملات اس فیلڈ میں تھے، ان کا نام تھا جی فرانسس ڈریک۔ یہ تصویر بھی لگ جائے گی اور ساتھ ان کا جو بایو ڈیٹا وغیرہ ہے یا ویکیپیڈیا پہ اس کے جو ان کے جو ہلکا پھلکا ریکارڈ ہے وہ بھی میں یہاں لگا دوں گا آپ کے لیے آسانی کے لیے۔ سر فرانسس ڈریک، انہوں نے کیا کہا، ایک نظریہ پیش کیا، سفر کیا، ٹھیک ہے، آبزرویشن کی وغیرہ وغیرہ، پھر انہوں نے بتایا کہ زمین کی شکل جو ہے تو وہ کیا ہے، اسفیریکل کہتے ہیں بیضوی کو، یعنی بیضوی۔ اس پوائنٹ کو نوٹ رکھنا ہے کہ انہوں نے زمین کی جو شکل بتائی وہ بیضوی بتائی، ٹھیک ہے۔ بیضوی اس طرح ہوتی ہے کہ جن کے دو پول جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، جس طرح ہمارے پاس انڈا اگر آپ دیکھ لیں سمجھنے کے لیے، جو ہمارے پاس جو مرغی کا جو انڈا ہوتا ہے وہ اصل شکل وہ نہیں ہوتی، لیکن ہمارے پاس جو شتر مرغ ہوتا ہے نا، آسٹرچ، اس کے انڈے کی شکل کو بیضوی کہتے ہیں۔ یہ سائنس نے پروو کیا کب جی، 1577 میں، یعنی 1600 میں آپ کہیں، آج سے تقریباً 350 سال پیچھے، 350 یا 400 سال پیچھے انہوں نے یہ نظریہ ہمیں بتایا، اور پوری دنیا کے سامنے یہ حقیقت رکھی کہ دنیا کیا ہے، گول نہیں ہے بلکہ بیضوی شکل کی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ جو پرانے لوگوں کا نظریہ تھا کہ زمین چپٹی ہے، چپٹی سے مراد بالکل فلیٹ، اور ان لوگوں کا نظریہ پہلے زمانے میں، خیر آج تو یہ نظریہ نہیں لیکن شروع میں وہ نظریہ ان لوگوں کا تھا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اس کے متعلق کیا آیا ہوا ہے، قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ قرآن کا اگر ہم مطالعہ کریں، قرآن میں اگر ہم غور و فکر کریں، جس طرح خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن میں غور و فکر آپ لوگ نہیں کرتے، افلا تدبرون القرآن، آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے۔ وہاں پہ ہمیں ایک آیت نظر آتی ہے، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، یہاں پہ لگ بھی جائے گی، اس کا ترجمہ بھی ساتھ لگا دوں گا، آپ کو پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ یعنی یہ سورہ لقمان کی آیت ہے، ٹھیک، اور اس کی سورہ لقمان، سورہ نمبر 31 آیت نمبر 29، 31 نمبر کی سورت، 29 نمبر کی آیت۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہی اللہ ہے جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں بدل دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یولج، یہاں پہ لفظ استعمال میں یولج کہتے ہیں آہستہ آہستہ بدلنا، یعنی اوورلیپ کرنا، آہستہ آہستہ بدلنا۔ تو یہ اسی صورت پہ ممکن ہے کہ جب ہماری زمین گول ہوگی، ٹھیک۔ اب ایک دم اگر پرانے لوگوں کا اگر ہم نظریہ لیں کہ زمین بالکل فلیٹ ہے، چپٹی ہے، تو وہ جب سورج
آتا یعنی دن سے جب رات ہوتی تو وہ ایک دم ہو جاتی، ٹھیک ہے، لیکن جب قرآن علم فرماتا ہے کہ بدلتے ہیں ہم دن کو رات میں اور رات کو دن میں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، یہ پروسیس ہوتا ہے بدلنا۔ یولج کا مطلب آہستہ آہستہ، اور یہ اسی صورت میں ہمارے پاس ممکن ہو سکتا ہے کہ جب کوئی چیز گول ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ آہستہ 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 ہمارے پاس، اب دیکھیں جب رات ہوتی ہے تو ایک دم رات تو نہیں ہوتی نا، آہستہ ہمیں جب یہاں سے نظر آتا ہے ود رسپیکٹ ٹو ارتھ کہ سورج کیا ہو رہا ہے، مشرق مغرب کی طرف غروب ہو رہا ہے، تو آہستہ آہستہ اندھیرا ہوتا 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 پھر اندھیرا ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے جی یہ کہتے ہیں یولج کو، آہستہ آہستہ۔ ایک آیت یہ آ گئی کہ کیا کرتا ہے جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دن کو رات میں اور رات کو دن میں بدل دیتا ہے، یولج کا لفظ استعمال ہوئے جس کا مطلب آہستہ آہستہ۔ دوسری آیت ہمارے پاس ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رات کو دن پر، یعنی اللہ کی ذات وہی ذات ہے جو رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے۔ لپیٹنا، لپیٹنے کے لیے اس آیت میں لفظ استعمال ہوئے یکور اللیل علی النہار و یکور النہار علی اللیل، یعنی وہ اللہ ہے کہ جو رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے۔ اس کا لفظ ہمارے پاس آئے یکور کہتے ہیں لپیٹنے کو، یعنی لپیٹنے سے مراد اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں جب کرکٹ کھیلتے ہیں، ٹینس بال جب ہمارے پاس ہوتی ہے، وہ انسولیشن ٹیپ جب ہم اس پہ لپیٹتے ہیں اسے، یا سر پہ جب ہم کوئی پگڑی وغیرہ باندھتے ہیں تو اس کو کیا کرتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ کیا کرتے ہیں، وہ جو چیز گول ہوتی ہے اسی پہ کوئی چیز لپیٹی جاتی ہے نا، تو یہ ایک تو ہمارے پاس گولائی کی صورت سامنے آ گئی۔ اب یہ بیضوی کلر یا بیضوی شکل اس کی، وہ ہمارے پاس اللہ، اچھا یہ آیت ہے جی سورہ کس کی، سورہ زمر کی، یکور اللیل علی النہار و یکور النہار علی اللیل، سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 5۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ حقیقت بیان کرتے ہیں کہ زمین کیا ہے، اب مکمل اس کا کیا ہے کہ گول ہے کہ کس طرح ہے، وہ ہمارے پاس آتا ہے جی اگر ہم مطالعہ کریں، مشاہدہ کریں، تھوڑی سی غور و فکر کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں والارض ذالک دحاہا کا لفظ وہاں پہ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں، اس کا ریفرنس میرے ذہن میں ابھی نہیں ہے تو میں یہاں پہ لگا دوں گا اس کا ریفرنس بھی۔ تو دحاہا کا لفظی جو ہمارے پاس معنی بنتا ہے وہ عربی کے مختلف آپ کو پتہ ہے معنی ہوتے ہیں، دحاہا کا ہمارے پاس لفظی معنی جو بنتا ہے وہ ان معنوں میں ایک معنی ہمارے پاس آتا ہے جی بیضوی، یعنی جیوسفیریکل جس کو ہم کہتے ہیں، جس کے دو پول تھوڑے سے سائیڈ سے اوپن ہوئے ہوں، تو یہ اس لفظ کا دحاہا کا مطلب ہمارے پاس بنتا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ سر فرانسس ڈریک ہمارے پاس کیا کرتے ہیں 1577 میں، یعنی آج سے 350-400 سال پیچھے ہمیں یہ حقیقت واضح ہوتی ہے، لیکن قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج سے 1400 سال پیچھے پہلے اس کا ذکر ہمیں کر کے بتا دیتے ہیں۔ تو اس لیے انتہائی اشد ضروری ہے کہ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کا مطالعہ کرنا چاہیے، قرآن مجید کو سیکھنا چاہیے، اور قرآن مجید میں جتنی بھی چیزیں اس کو اپنی زندگی میں لانی چاہیے۔ تو امید کرتا ہوں کہ اس ٹاپک کی، اس لیکچر کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسی طرح کے مزید انشاءاللہ میں ابھی ریسرچ میں ہوں، میں آن پروسیس ہوں، یعنی پروسیس میرا جو ہے تو آن گوئنگ ہے، اس میں چیزیں دیکھوں گا، آپ کے سامنے انشاءاللہ لاؤں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ بھی آ گئی ہوگی اور آپ نے اس سے بھرپور فائدہ بھی اٹھا لیا ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔